أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ گریہ و بکا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو، نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان. فرمایا طبیب جیسے ایک مریض کو جلاب دیتا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دست آتے ہیں، وہ مرض کو ضائع نہیں کرتے جب تک جگری دست نہ آئیں جو اپنے ساتھ تمام مواد ردیہ اور فاسدہ کو لے کر نکلتے ہیں اور ہر قسم کے عفونتیں اور زہریں جنہوں نے مریض کو اندر ہی اندر مزمحل اور مضطرب کر رکھا تھا ان کے ساتھ نکل جاتی ہیں، تب اس کو شفا ہوتی ہے. اسی طرح یہ جگری گریہ و بکا آستانہ الوہیت پر ہر ایک قسم کی نفسانی گندگیوں اور مفسد مواد کو لے کر نکل جاتا ہے اور اس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے. اہل اللہ کا ایک آنسو جو توبۃ النصوح کے وقت نکلتا ہے ہوا ہوس کے بندے اور ریاکار ظلمتوں کے گرفتار کے ایک دریا بہا دینے سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے ہے اور یہ خلق کے لیے یا اپنے نفس کے لیے. اس بات کو کبھی اپنے دل سے معاف نہ کرو کہ خدا تعالیٰ کے حضور اخلاص اور راست بازی کی قدر ہے، تکلف اور بناوٹ اس کے حضور کچھ کام نہیں دے سکتی. فرمایا اب اگر یہ سوال ہو کہ پھر اس درجہ کے حصول کے لیے کیا کیا جائے اور قرآن کریم نے اس درجے پر پہنچنے کا کیا ذریعہ بتایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو باتیں اس کے لیے بطور رسول رکھی ہیں. اول یہ کہ دعا کرو، یہ سچی بات ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بدوں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا وجود اور اس کی پرورش اور بقا کے سامان سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہیں. احمق ہے وہ انسان جو اپنی عقل و دانش یا اپنے مال و دولت پر ناز کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے، وہ کہاں سے لایا. اور دعا کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ انسان اپنے ضعف اور کمزوری کا پورا خیال اور تصور کرے. جوں جوں وہ اپنی کمزوری پر غور کرے گا اسی قدر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا، اور اس طرح پر دعا کے لیے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا. جیسے انسان جب مصیبت سے مبتلا ہوتا ہے اور دکھ یا تنگی محسوس کرتا ہے تو بڑے زور کے ساتھ پکارتا اور چلاتا ہے اور دوسرے سے مدد مانگتا ہے. اسی طرح اگر وہ اپنی کمزوریوں اور لغزشوں پر غور کرے گا اور اپنے آپ کو ہر آن خدا تعالیٰ کی مدد کا محتاج پائے گا تو اس کی روح پورے جوش اور درد سے بے قرار ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے گی اور چلائے گی اور یا رب کہہ کر پکارے گی. غور سے قرآن کریم کو دیکھو
تو تمہیں معلوم ہوگا کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا تبھی جامع ہو سکتی ہے کہ وہ تمام منافع اور مفاد کو اپنے اندر رکھتی ہو اور تمام نقصانوں اور مضرتوں سے بچاتی ہو۔ پس اس دنیا میں بہترین منافع جو ہو سکتے ہیں اور ممکن ہیں وہ اس دعا میں مطلوب ہیں، اور بڑی سے بڑی نقصان رساں چیز جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اس سے بچنے کی دعا ہے۔ فرمایا میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ منعم علیہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اول نبی، دوم صدیق، سوم شہید، چہارم صالحین۔ پس اس دعا میں گویا ان چاروں گروہوں کے کمالات کی طلب ہے۔ نبیوں کا عظیم الشان کمال یہ ہے کہ وہ خدا سے خبریں پاتے ہیں، چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے لا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی خدا تعالیٰ کے غیب کی باتیں کسی دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتی، ہاں اپنے نبیوں میں سے جس کو وہ پسند کرے۔ جو لوگ نبوت کے کمالات سے حصے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبل از وقت آنے والے واقعات کی اطلاع دیتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان نشان خدا کے مامور اور مرسلوں کا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔ پیش گوئی بہت بڑا معجزہ ہے، تمام کتب سابقہ اور قرآن کریم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں۔ فرمایا نادان اور بد اندیش مخالفوں نے اس علم پر کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر اعتراض کیا ہے، مگر افسوس ہے ان آنکھ بند کر کے اعتراض کرنے والوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ اس قدر معجزات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ دنیا میں کل نبیوں کے معجزات کو بھی اگر ان کے مقابلہ میں رکھیں تو میں ایمان سے کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑھ کر ثابت ہوں گے، قطع نظر اس بات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے، اور قیامت تک اور اس کے بعد تک کی پیشگوئیاں اس میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کا یہ ہے کہ ہر زمانے میں ان پیشگوئیوں کا زندہ ثبوت دینے والا موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور نشان کھڑا کیا اور پیشگوئیوں کا ایک عظیم الشان نشان مجھے دیا، تا میں ان لوگوں کو جو حقائق سے بے بہرا اور معرفت الہی سے بے نصیب ہیں روز روشن کی طرح دکھا دوں کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیسے مستقل اور دائمی ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود نے دنیا بھر میں ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان فرمایا، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔